کیا آپ یقین کریں گے کہ رات سونے سے پہلے صرف 3 بار ایک خاص کلام پڑھ لینے سے صبح آپ کی زندگی کا منظر بدل سکتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک رات کا چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ جو راج آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین اکرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ لی اور پھر صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود میں۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان رات کو ایک عمل پڑھ کر سو جائے اور صبح اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکت کا آغاز ہو جائے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر طرف راحت ہو، ہر طرف رحمت ہو، ہر طرف رزق ہو اور ہر طرف برکت ہی برکت نظر آئے؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ راج انہی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا خزانہ رکھنے جا رہا ہوں جو صرف غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ بیماری، دکھ، تنگ دستی اور رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں، یہ وہ برکت والا عمل ہے جس کا ذکر اولیاء کرام نے کیا اور جسے ہزاروں لوگوں نے آزما کر اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کیا۔ سوچئے، صرف ایک رات کی محنت اور صرف 3 بار پڑھنا، اور اس کے بعد صبح کا سورج آپ کے لیے نئی خوشخبری، نیا نصیب اور نئی آپ کے گھر کے کونے کونے میں برکت ہو، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور محتاجی کی۔ یہ راج ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کے بند دروازے کھلے اور ان پر غیبی خزانوں کی بارش ہو۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ صدیوں پرانا یہ راج آج آپ تک پہنچا ہے۔ بس اسے سنیے، سمجھیے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود گواہ بنیں گے کہ زندگی کیسے بدلتی۔ رات کے پرسکون لمحوں میں جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ صرف 3 بار یہ خاص کلام پڑھ لے تو صبح اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی قسمت کا بند دروازہ کھل گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف ایک رات کی دعا انسان کا مقدر بدل سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو آزمایا تو وہی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، غربت کم ہونے لگی، رزق میں وسعت آنے لگی، دلوں کو سکون ملنے لگا اور وہ دعائیں پوری ہونے لگی جو برسوں سے ادھوری۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب صبح آپ کے گھر میں خوشخبری دستک دے، جب تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جائے، جب پریشانیوں کی جگہ سکون اور غموں کی جگہ خوشیاں ڈیرے ڈال دیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک رات کا یہ معمولی سا عمل آپ کے لیے ایسی نئی شروعات بن سکتا ہے جس میں نہ قرض کی پریشانی ہو، نہ بھوک کی تکلیف ہو اور نہ بے سکونی کی حالت ہو، بلکہ جہاں بھی جائیں عزت ملے، محبت ملے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے، یہ راج ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو پورے اعتبار کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا نیا صفحہ کھلے، تو اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ سنیں اور پھر اس پر عمل۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجئے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سو جانا ہے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے
اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا پڑھنا، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے سن لی، کیونکہ اصل راز یہی ہے، آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب سمجھائی جائے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب۔ اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی کچھ لمحے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے۔ اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بہت سے لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے شاید آپ نے پہلے کبھی۔ اب طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور جگہ، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے، آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو کر لیجیے۔ کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسوئی اختیار کرنا بہتر۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا، یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، دوسری مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، تیسری مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بس یہی پہلا وظیفہ ہے جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون کے ساتھ وہیں رہیے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھے یا رات کو سوتے وقت لیٹ کر پڑھے، کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جلد سے جلد آرام کر لے اور فضول مشغولیات سے بچے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آئے اور آپ کو اس میں بھلائی نظر آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو پریشانیوں اور تنگ دستی سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شروعات میں کسی عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیے، رزق، برکت اور آسانی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے دعا کے ساتھ امید، محنت کے ساتھ بھروسہ اور عمل کے ساتھ یقین ضرور رکھیں۔ اب جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو کو شامل۔ یا گنیو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسے لوگ اکثر رزق، برکت اور آسانی کی دعاؤں میں۔ اب آپ کو یا گنیو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھ۔ یاد رکھیے، یہ عمل بہت کم وقت لیتا ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ پھر پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھی، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو 3 مرتبہ پڑھیے۔ یہی اس عمل کی اگلی ترتیب ہے۔ اب آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے یا گنیو کو ایک خاص جملے کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھنا، صرف 3 مرتبہ۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ وہیں سے اطمینان کے ساتھ سوئیں۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد اور آسانیاں آپ کی طرف متوجہ۔ اب دیکھیے، بہت سے لوگوں نے اس عمل کے بعد اپنی زندگی میں مختلف قسم کی آسانیاں اور بہتری میں، کسی کے لیے رزق کے دروازے کھلے، کسی کے لیے مدد کے اسباب پیدا ہوئے اور کسی کے لیے پریشانیاں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔
کچھ لوگوں نے مالی معاملوں میں آسانی دیکھی، کچھ نے قرض کے بوجھ میں کمی محسوس کی، کچھ کو سکون نصیب ہوا اور کچھ کی زندگی میں خوشیوں اور آسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس عمل کو محبت اور یقین کے ساتھ جاری رکھیں۔ ایک رات پڑھیں تو دل کو سکون ملتا ہے، دوسری رات پڑھیں تو اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور لگاتار پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا امیدوار رہتا ہے۔ میری باتوں پر نہیں بلکہ خود عمل کر کے دیکھیے اور پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے۔ تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی۔ تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو، کبھی نہیں کرنے دیں۔ یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ، پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے، اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں۔ ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روزے رکھو، تم روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لیتے ہو؟ تمہاری کمزوری ہو جائے گی، ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے 8 گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر، اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں، کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے کنویں میں، اب آج کل تو وہ کنویں اس طرح کے ہیں نہیں، دیہات میں تو ہے، کنویں میں کتا گر گیا، بلی گر گئی، مردار ہے کنویں کے اندر، کنویں کا پانی حرام ہو گیا، نجس ہو گیا، لیکن آخر کو راستہ تو ہے نا بھائی، اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھینکو، اور پھر اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھینک دو، پھر وہ پانی صاف۔ اس کا کیا نام ہے؟ کفارہ۔ اسی طرح رمضان کا روزہ تھا، آپ سے صبر نہیں کیا گیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے، دوپہر کے وقت روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا ہے؟ اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے؟ ہاں ہے، 60 روزے رکھو اب متواتر پے بپے، 60 روزے، تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا، تم نے فرض روزہ توڑ دیا۔ ہاں اگر نفلی روزہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضا دینی ہوگی، بس فرض روزہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو 2 مہینے کے 60 روزے پے بپے رکھنے پڑے۔ تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو، ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب ان 3 آیتوں کے روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کے لیے پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کا چرچا شہروں میں زیادہ، دیہات میں بہت کم رہ گیا، بہت کم، اور ہماری 70% آبادی دیہات کے اندر۔ اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ، وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ حسابات بھی غلط دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے، جبکہ حساب غلط۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے، سودی قرضہ لیا بینک سے، اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے، تو ان کی عبادت کیا ہوئی؟ وہ اس آیت کے ذیل میں آ گئے کہ نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے پوری 5 وقتہ مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، سوموار کے اور جمعرات کے وغیرہ، زکوٰۃ دیتا ہے، کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا، سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا
نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنے بلڈنگ اونچی بنائی۔ پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا۔ وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر قوم ہے، جو اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک قوم ہے، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے۔ قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں۔ چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، ڈاکوؤں کو وہ سزا تو نہیں جاتی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے؟ اب تو پکڑنے کا کیا سوال، پکڑ گئے تو رشوتیں دے کر چھوٹ جائیں گے۔ یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، اور نہیں تو 4-6 مہینے جیل میں رہ لیں گے۔ وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوں ان کے اندر ان کی تو ہیبت ہوتی ہے، جیل کے صدر خود ان سے ڈرتے ہیں، ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہیں، جیل کے اندر نکل آئیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کہیں شرعی سزا دی گئی کسی ڈاکو کو؟ یہاں کہیں کسی زانی کو؟ اب زانی یا فرض کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کا بھی جرم زنا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ جتنے رجم ہوئے حضور کے زمانے میں، وہ ان لوگوں نے خود آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں سنسار کر دی۔ حضرت معاذ اسلمی نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، غامدیہ خاتون نے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا۔ لیکن جرم ثابت کیسے کیا جائے کسی پر؟ وہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ان کو سزا ہو گئے، رجم ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے، اس کا تو ثابت ہو گیا نا کہ زنا کیا اس نے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کا حمل جو ہے وہ تو سامنے آ گیا۔ کیا اس کو کہیں سنسار کیا گیا؟ یا فرض کیجیے بیوہ ہے، اب حمل ہو گیا اسے، کون سا حمل ہوا ہے، حلال کا یا حرام کا؟ اسے کچھ سزا دیتے ہو تم؟ ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں، حدود کا قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے، کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں، لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اللہ کی لی ہوئی سزائیں وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کلمہ کفر ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ۔ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ اوقات، وقت فارغ کرو، تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جدوجہد میں۔ ایک ایسی جدوجہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرتا ہے۔ یہ جدوجہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جدوجہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی، اور تیرا نظام لانے کی جدوجہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ آئے گا تو اسی میں جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی۔ اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا، اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائے، بڑا مکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلا لوں، 1 مل تھا 2 بن جائیں، 2 کے 3 ہو جائیں۔ اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت، تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں، آپ اسی کے مؤید ہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں، اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے، حدیث نبوی کے مطالعے سے، سیرت نبوی کے مطالعے سے، کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مجبور کیوں ہے؟ مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ آپ چلے جاتے وہاں،
ہم ہجرت کرتے، لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائم ہو، تو کہاں تھا؟ پھر وہی شعر سنا رہا ہوں، کس طرح جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے، کیا کر، رہنا تو یہی ہے، لیکن رہو یہاں، لیکن یہاں رہو ریوولٹ کرتے ہوئے، بغاوت کر کے اس نظام کے خلاف، لیو انڈر اٹ انڈر پروٹیسٹ، خوش دلی کے ساتھ نہ رہو، مجبوراً رہو، جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے، کوئی خوش دلی کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا، لیکن رہو۔ اور حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے حق میں جیل خانہ ہے،